حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو میری مالکن تھی نا مجھے بڑی سخت سزا دیتی تھی، اذیت دیتی تھی۔ پتہ کس طرح کی سزا دیتی تھی؟ وہ سلاخ لے کے نا گرم سلاخ، لوہے کی سلاخ، تو وہ پہلے آگ میں رکھتی اور جب وہ سرخ ہو جاتی تو وہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھتی۔ کہتے میں شدید تکلیف میں تھا، میں حاضر بارگاہ ہوا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تو جب میں حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے نا بڑے درد کے ساتھ کہا یا رسول اللہ آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، تو یہ ظلم ہم پر کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ کب تک یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو کہتے ہیں سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خباب سنو، تم سے پہلے جو امتیں آئیں نا لوہے کی کنگیاں لے کے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، ادھیڑ دیے جاتے تھے، ان کی کھالیں گوشت اتر جاتا تھا، اور فرمایا ان کے سروں پر آرے رکھ کے تو انہیں دو حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے۔ اتنی جلدی پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے لیے دعا کر دے۔ تو کہتے ہیں رسول کریم نے میرے لیے دعا کی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کہتے ہیں وہ مجھے جلاتی تھی، مجھے مارتی تھی، حضور نے دعا کر دی، میں نے اب چھوڑ دیا بحث کرنا، اب اس طرف دیکھنا چھوڑ دیا، میں نے اپنے رستے کا تعین کر لیا اور میں دین پر عمل کرنے میں لگ گیا، وقت دینے لگا، پھر وقت بدل گیا، پھر حالات بدل گئے۔ فرماتے ہیں وہی خاتون جو مجھے سلاخ سے جلایا کرتی تھی وہ بیمار ہو گئی، وہ طبیب کے پاس گئی، طبیب سے جا کے کہا میرے سر میں تکلیف رہتی ہے، تو وہ کہنے لگا اس طرح کرو لوہے کی سلاخ سرخ کر کے نا اپنے سر پہ رکھا کرو۔ کہتے ہیں وہ گھر میں واپس آئی اور مجھے آ کے کہنے لگی کہ اب تم نے سلاخ گرم کر کے میرے سر میں رکھنی ہے تاکہ میری تکلیف جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سلاخ بھی گرم کر رہا تھا اور یہ سوچ بھی رہا تھا کہ میرے محبوب کے وعدے کتنے سچے ہیں، کتنے سچے وعدے ہیں اللہ رسول، کتنے سچے۔